الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام نفسه في شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मेरे मुआज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल करम है जो कि दो बटन छिना जा रहे हैं क्या अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है जो कि मौसम बहार का महीना शुरू हो रहा है। मौसम बहार हम तो वो समझते हैं जो मौसम है वो बहार है। तो मौसम बहार के महीने दो किस्म के हैं। एक मौसम है जो मौसमों में शुमार होता है, एक महीना है जो नेकियों का शुमार है, नेकियों का बहार शुरू हो रहा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जिस तरह आप देखते हैं रमज़ान के महीने में नेकियां बढ़ जाती हैं और इसी तरह गुनाह भी बढ़ जाते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप देखते हैं पूरे 11 महीने में अगर नमाज फ़र्ज़ है
اس کا ثواب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں نماز کا ثواب، فرض نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ تو اللہ رب العزت کی عنایت اور رحم کرم ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں، اس مہینے میں شیطان کو اور جن کو سب کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم تو نیکیاں نہیں کماتے، ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں، جیسے پورا سال نکل جاتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم رمضان المبارک کا مہینہ بھی نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں تو چاہیے رمضان کا مہینہ ہم نیکیوں کی طرح نیکی کر کے گزارے، ہر ایک لمحہ ہمارا نیکیوں کی طرف ہو، اور کوشش تو کرنی چاہیے ہمارا پورا مہینہ، پورے سال نیکیوں میں گزارے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ آ نہیں رہا، آ گیا ہے، 1-2 دن تک آ جائے گا۔ رحمتیں کی ہوائیں چلنے لگی، رحمت کی ہوا چلنے لگی۔ رمضان کا مہینہ جب آئے گا، رحمت کی ہوا چل پڑے گی اور درختوں کے ٹہنیاں ہلنے لگ جائیں گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں تیز ہوا آتی ہے تو ٹہنیاں ہل پڑتی ہیں، اسی طرح رحمتیں بھی ٹہنیوں کی طرح ہلتی رہیں گی اور آتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے 2 مہینے پہلے رمضان کی استقبال کرتے ہیں، اور جب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں رجب اور شعبان نصیب کیا، اس طرح ہمیں ماہ رمضان بھی نصیب کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور جس طرح شعبان شروع ہوتا ہے اور بڑھ جاتے ہیں، تیاری شروع کرنے لگ جاتے ہیں، رمضان کا استقبال شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں بھی رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان کی آخری دن، آخری رات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھے کرتے ہیں اور ان کو رمضان کی اہمیت بتاتے ہیں، خصوصیت بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج دیکھتے ہیں ہم رمضان نزدیک آ رہا ہے، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان آ رہا ہے، ہمیں نیکی کرنی چاہیے، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں خوف خدا سے ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ جلسے جلوس نکال کر کریں گے، یا گلیاں سجائیں گے، یا گھروں کو سجائیں گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کا استقبال گلیاں سجانے سے نہیں، جلسے جلوسوں نکالنے سے نہیں، اپنے گھروں کو سجانے سے نہیں، میرے بھائیوں بزرگوں، عبادت سے ہے۔ عبادت کرو، جتنی ہو سکے عبادت کرو۔
اپنا دل کو لگاؤ عبادت میں، نیکیوں کی طرف آؤ۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، یہ نہیں استقبال جلوس نکالو، جلسے نکالو، اس کے بعد گلیاں بازار سجاؤ، گھروں کو سجاؤ۔ یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ ہمیں تو رمضان کی ایسے استقبال کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، کون شروع کرتا ہے رجب سے جو تیاری رمضان کی؟ کوئی بھی نہیں شروع کرتا، سب اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں تو شروع کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب سے شروع کر دی تھی، ہم ابھی شعبان ختم ہونے والا ہے، ابھی تک ہم نے نہیں شروع کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج تو 2 دن رہ گئے ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے آج سے ہی شروع کر دیں تاکہ ہم تھوڑے سے وقت میں رمضان کا استقبال کر لیں۔ اگر دیکھیں رمضان کی جگہ کوئی اور چیز آ رہی ہو، گناہوں کی چیز آ رہی ہو، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ آج رمضان آ رہا ہے، بلکہ رمضان آ نہیں رہا، آ پہنچا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نے اس کی فکر نہیں کی کہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آ پہنچا ہے، ہمیں پتہ نہیں رمضان کب ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں اٹھ کر نیکیوں کی طرف آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج شعبان کے آخری دن ہے، آخری ہفتہ ہے، شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، ہم کبھی اپنے دل میں دیکھیں، یہ پورا مہینہ گزر گیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، ہم نے کتنی عبادت کی، ہم نے کتنی نیکیاں کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم تو اس سے غافل ہیں، ہم غافل ہیں، ہم تو غافل ہیں، ہم اوروں کاموں میں مصروف تھے، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں لگا۔ آج مہینہ ختم ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے رمضان کی استقبال کریں۔ استقبال بھی ہم کیسے کریں؟ جلوس نکال کر نہیں، جلسے وغیرہ کر کے نہیں، میرے بھائیوں بزرگوں، گلیوں بازار سجا کر نہیں، گھروں کو سجا کر نہیں، عبادت کر کے ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مہینوں کا بھی سردار ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے ہفتوں کا سردار جمعہ ہے، یہ مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ رمضان آ گیا ہے میرے بھائی، سے 2 دن رہ گئے ہیں، رمضان آ گیا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے رمضان آ رہا ہے، ہمیں تہجد کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم پورا سال چلا جاتا ہے، تہجد نہیں پڑھتے۔ ایک رمضان کا مہینہ ہے جو سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے باوجود کچھ وقت بچ جاتا ہے، وہ ہم یا سو جاتے ہیں یا اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، وہ ایسا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ باقی مہینوں میں تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ رات سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے طلبگار، کوئی اپنی بخشش کرنے والا ہے، کوئی توبہ مانگنے والا ہے، کوئی سوال مانگتا ہے میں اس کی طلب کو پورا کروں، کوئی رزق مانگنے والا ہے۔ ہم کس طرح رزق مانگیں گے اللہ سے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم وقت تو گزار دیتے ہیں، ہم اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں رزق نہیں مل رہا، ہمارے گھر پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم قیمتی وقت نکال دیتے ہیں، ہم جو قیمتی وقت ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھو تہجد کا وقت ہے، پورا 11 مہینوں میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ رات سے لے کر طلوع فجر تک اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم رات کو تراویح پڑھیں، تراویح پڑھنے کے بعد سو جائیں،
سحری کے یا سو جائیں یا عبادت کریں. سو جائیں تو بہتر ہے کہ سحری کے وقت اٹھ جائیں. ہمیں سحری کرنی چاہیے. سحری کے بعد جتنا وقت ہوتا ہے، بے شک اگر سحری کے بعد آپ کو 5 منٹ ملتے ہیں، آپ 2 منٹ میں وضو کریں، 2 منٹ 2 رکعت پڑھ لیں، پیچھے 1 منٹ سے اللہ سے کوئی طلب مانگ لے. جو بھی دل کی تمنا ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگ لے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قیمتی مہینہ آ رہا ہے. یہ تو ہم نے 2 مہینے تو ہم نے گزار دیے. رجب کو بھی چلا گیا، شعبان بھی چلا گیا. میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی 1 مہینہ رہ گیا رمضان کا. وہ سب مہینوں میں قیمتی مہینہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں تو اس میں نیکی کرنی چاہیے. اس میں ہمیں تہجد پڑھنے چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا میرے بھائیوں، دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو. دن کو روزہ رکھو. اگر تم روزہ صحیح رکھتے ہو، رات کو تم تراویح پڑھتے ہو، امام صاحب قرآن پڑھتا ہے تو ہم قرآن سنتے ہیں. اگر ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں قرآن کا معنی نہیں آتا. جس طرح امام صاحب کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس طرح مقتدیوں کو بھی قرآن سننے کا ثواب ملتا ہے. امام صاحب کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا مقتدی کو بھی ملتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں صحیح طرح روزہ رکھنا چاہیے. رمضان میں کوئی حرام چیز نہیں کمانی، کوئی حرام کام نہیں کرنا، شراب نہیں بیچنی. میرے بھائیوں بزرگوں، کسی کی بغض نہیں کرنی، کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے گالی گلوچ نہیں کرنا. میرے بھائیوں بزرگوں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اس طرح ہمیں ہر کام سے بچنا چاہیے. رمضان میں روزہ رکھ کر ہم جھوٹ بولیں گے، ہمارا فائدہ کیا ہے کہ روزہ رکھنا؟ ہم تو نیکی کما رہے ہیں، نیکی کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. جھوٹ بولنا گناہ ہے، سب سے زیادہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، جو آج کل ہمیں پایا جا رہا ہے. گناہ اس طرح نیکیوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو مٹا دیتی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں رمضان میں نیکی کرنی چاہیے. جتنی ہو سکے نیکی کریں. ایک ہی تو مہینہ ہے، اس میں ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. اور گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکی خراب ہے. روزہ رکھو، روزہ کے بعد تراویح پڑھو. میرے بھائیوں، تراویح بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ میں اگر تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ میری امت کا فرض نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے تراویح شروع ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح امام کے پیچھے پڑھنی شروع ہوئی. امام صاحب تھوڑی سی قرات کریں اور مقتدی پڑھ لے. اسی طرح جلدی ٹائم سے فارغ ہو جاتے ہیں صحابہ، پھر 5 گھنٹے سو جاتے ہیں، پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اٹھ کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں. ہماری طرح کسی اور کاموں میں مصروف نہیں ہوتے. اور میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ تراویح قرآن، امام صاحب قرآن مجید سناتے تھے، پورا قرآن مجید سناتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوا قرآن مجید سنانا اور مقتدیوں کا سننا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ بھی ایک بات کا اضافہ ہوا. جب امام صاحب قرآن مجید شروع کرتے ہیں اور وہ ناس تک لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ شروع کر دیتے ہیں، سورۃ الناس تک مکمل کرتے ہیں، بلکہ دوبارہ شروع کر دیتے تھے. یہ بات کا اضافہ ہوا. الحمد سے شروع کر دیتے ہیں اور پہلا الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں. اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے. جہاں بھی ہم نے تراویح شروع کی، مثال کے طور پر اس مسجد میں ہم نے تراویح شروع کی یا کسی اور مسجد میں تراویح شروع کی، جہاں پہلی تراویح پڑھی، پہلا رکوع سنا، پہلا لفظ سنا، وہیں ہمیں آخری لفظ تک رہنا چاہیے، وہیں ہمیں قرآن سننا چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، ہم تراویح نہیں پڑھتے.
ہم تراویح سے غفلت ہیں، ہم تراویح سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، روزہ فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، روزہ تو ہر انسان رکھتا ہے، تراویح تو پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میری سنتوں پر عمل کرتے ہو اسی طرح صحابہ کی بھی سنتوں پر عمل کیا کرو۔ تمام صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کیا کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم تو نبی کی سنت کو مان لیتے ہیں، صحابہ کی سنت کو نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کو نہیں مانتے بلکہ ہمیں صحابہ کو ماننا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اسی طرح شیطان نے اللہ سے کہا کہ میری کتاب کیا ہے؟ شیطان نے اللہ سے کہا میری کتاب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا تیری کتاب نحو و علوم ہے۔ تو شیطان نے کہا میرا موزن کون ہے، میرا امام کون ہے، میرا مقتدی کون ہے؟ اس میں اللہ رب العزت نے کہا گانا بجانے والا تیرا موزن ہے اور گانا سننے والا تیرے مقتدی ہیں اور گانا سنانے والے تیرے امام ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم دیکھتے ہیں ہم گانے سنتے ہیں، ہم شیطان کے مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بھی ہم گانے سنتے ہیں، ہم شیطان کے مقتدی بنے ہوتے ہیں، گانے بجانے والے ہمارے امام بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں آ کر دیکھیں اللہ کی کتاب جو سنا رہا ہوتا ہے اس کے مقتدی نہیں بنتے، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، صرف رمضان میں کچھ بندے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنی کلام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ ہم میں سے کون عبادت کرتا ہے اللہ کی؟ ہم تو گناہوں میں شامل ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں تو پہلے تو گانا نہیں سننا چاہیے کیونکہ ہم شیطان کے مقتدی بنے ہیں، شیطان کی نماز میں مقتدی ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں قرآن سنانے والے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں اور مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں، پیچھے 2 3 4 بندے ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور باہر جا کے دیکھو گانے سن رہے ہیں اور شیطان کے مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے مقتدی نہیں بنے، امام کے مقتدی نہیں بنے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں شیطان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، شیطان نے تو دورہ میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو تراویح کے لیے یا نفل کے لیے باندھتے ہیں نیت، اللہ اکبر کہتے ہیں، جب الحمدللہ پڑھتے ہیں والناس تک جاتے ہیں، 1 رکعت ہوتی ہے کہ قرآن مجید مکمل کر دیتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں 1 رکعت میں قرآن مجید مکمل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رکھ کر وہ بھوکے ہوتے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں تو کرنے نہیں چاہیے، پہلے تو یہ بات ہے۔ ہمیں رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح اللہ کے ولی گزارتے ہیں۔ رمضان کا تو ایک ہی مہینہ ہے جس میں اللہ کا ولی بنتے ہیں، باقی مہینوں میں ہم اللہ کے ولی نہیں بنتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمیں اللہ کا ولی بننا چاہیے، وہ بھی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔
جس طرح 11 مہینے ہم گزارتے ہیں اسی طرح ہم رمضان بھی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں رمضان کا مہینہ نیکیوں میں گزارنا چاہیے، گناہوں میں نہیں گزارنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا، قرآن ایسے پڑھا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہمیں قرآن مجید کو کتابوں میں رکھو، الماریوں میں رکھ دیا جائے۔ آج قرآن مجید الماریوں میں پڑا ہوا ہے اور ہمیں ہوش نہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم قرآن کو دیکھتے نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے بڑی عبادت ہم الماری میں رکھ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمتیں نہیں ہو رہی، ہم پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اللہ کی مساجد، اللہ کا گھر میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تو ذکر اذکار کو عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کے گھر میں مال، اللہ کے گھر میں ہم مال خرچ تو کرتے نہیں، ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں بزرگ، اللہ کے گھر مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح اگر ہمارے گھر میں ایک چیز نہیں ہے اس کو ہم فوراً پوری کرتے ہیں، اس کی ہم کمی پوری کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیو اس طرح ہمیں اللہ کے گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ روزانہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں کوئی چیز تو ہے یا نہیں، اگر ہے تو کوئی اور چیز کو دیکھ لے، اگر نہیں کوشش کرو خود کر لیا کرو، یا دوستوں احباب سے کہا کرو، مل کر لیا کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم اس سے بھی غافل ہیں، اللہ کے گھر میں مال نہیں خرچ کرتے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مساجد میں نہیں بھیجتے، ہم خود نہیں آتے، ہماری اولاد بگڑی جا رہی ہے۔ مساجد مدارس میں بھیجیں گے، اولاد کو تربیت دی جائے گی۔ ایک شخص مسجد بنا رہا ہے، اللہ کا گھر بنا رہا تھا، اس نے کہا اس مسجد میں میرے پیسوں کے علاوہ اور کسی کے پیسے نہیں لگیں گے، مزدور کام کر رہے ہیں۔ ایک عورت وہاں سے گزری تو اس عورت نے ایک اینٹ اٹھا کے مزدور کو دے دی، کہا یہ اینٹ لگا دو، اللہ مجھے نیکی دے دے گا۔ تو وہ شخص رات کو جب سوتا ہے تو اس کے خواب میں جنت میں ایک محل نظر آتا ہے، اس کے محل میں ایک اور محل بنا ہوتا ہے، ساتھ ہی 2 محل بنے ہوتے ہیں، ایک اس کا ہوتا ہے ایک عورت کا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے محل، اپنا بھی دیکھتا ہے اور اس کا بھی دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے جس کا ساتھ میرا محل بنا ہوا ہے۔ اگلے دن صبح اٹھتا ہے، مزدوروں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے جنت میں یہ دیکھا میرا محل بن رہا ہے، اس مسجد میں کسی اور کا حصہ تو نہیں؟ مزدور کہتے ہیں ایک عورت گزر رہی تھی، اس سے اینٹ اٹھا کے رکھ دیے۔ ایک اینٹ کا اتنا ثواب ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم مال خرچ کریں گے اس کا کتنا ثواب ہوگا، ہمیں اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں گرمیاں آ گئی ہیں، لائٹ جاتی ہے، لائٹ بہت جا رہی ہے، اس مسجد میں UPS کی ضرورت ہے، سب حضرات کو چاہیے تعاون کریں یا دعا کر دیجئے اور دوسروں کو بتا دیجئے کہ مسجد میں UPS کی ضرورت ہے اور UPS لگوانا ہے۔ دوسری بات، اس مسجد کی 5ویں شاخ کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے تہخانے کی چھت بڑھ رہی ہے، 35 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں اور جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام في نفسه شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة الزهراء سيد نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة والحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أصبح في صلاة أصبح في صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अपनी शलवारों को टखनों से ऊपर कर लीजिए अल्लाहु अकबर الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذو الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والعذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحیح عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ جن کو کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جامع مسجد حسین ابن علی تعمیراتی کام شروع ہے، اس کا غائب یا اللہ جامع مسجد حسین ابن علی میں تعمیراتی کام شروع ہے. میرے بھائی جو بھائی تعاون کریں گے اے اللہ ان کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.